کا تھا، کس کی ملکیت میں تھا، تو اسے میں نے اس کی اجازت کے بغیر ہی کھا لیا ہے، مجھے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غالب پھر وہ کیا کرتے ہیں، مختصراً جاتے ہیں اس باغ کی طرف، اس باغ سے ہوتے ہوئے اس کے مالک تک پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوں میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، میں اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ اب آگے وہ بھی صاحب نظر تھے کہ ایک باغ سے اترا ہوا سیب ہو اور وہ بھی نہر کے کنارے جا رہا ہو، کوئی بھی اسے اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ یہ جو شخص کھا کر تو پھر اتنا اس کی معافی کے لیے کہاں سے چل کر آیا ہے، یہ شخص کوئی عام تو نہیں ہو۔ آپ بھی تو صاحب نظر تھے، آپ نے کہا کہ اس طرح تو معافی نہیں ہوگی، 12 سال ڈیوٹی کرنی ہوگی تمہیں، 12 سال گارڈنر بن کے، مالی بن کے تو اس باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، اس کے بعد جا کر جو ہے معافی کا سلسلہ یہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے معافی مل جائے گی، فرمایا اس کے بعد معاف کر دوں گا۔ جب 12 سال گزرتے ہیں اس کے بعد مختصراً کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے، جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ تجھے نکاح کرنا ہے اور ایسی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہے کہ جو منہ سے گونگی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، اور جو ہے کانوں سے بہری ہے، ڈیف ہے، سن نہیں سکتی اور چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ مجھے نکاح کرنا ہو۔ اللہ آپ دیکھیں جب بندہ اس ازدواجی زندگی میں پڑتا ہے تو کتنی چیزوں کا خیال رکھ کر تو پھر اس کے اندر بندہ قدم ڈالتا ہے، کتنی چیزوں کا خیال رکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس میدان میں اترتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد گارنٹی ہے کہ مجھے معافی مل جائے گی، فرمایا اس کے بعد تجھے معافی مل جائے گی۔ نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں وہ تو اعضاء اس کے صحیح ہے، صحیح سلامت ہے، تو آ کے تو واپس ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل صحیح ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سن نہیں سکتی، یہ بول نہیں سکتی، یہ دیکھ نہیں سکتی، یہ تو اس کے اعضاء تو سلامت ہیں۔ آپ نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ جو دیکھ نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر، سبحان اللہ۔ یہ جو سن نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس کے کانوں میں غیر محرم کی آواز نہیں پڑی، سبحان اللہ۔ یہ جو چل نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی غیر محرم کی طرف یا کسی ناجائز کام کی طرف یہ چل کر نہیں گئی، سبحان اللہ۔ اور یہ جو بول نہیں سکتی اس کا سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی اس کی آواز کسی غیر محرم نے نہیں سنی۔ اور پھر وہ کون تھی؟ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، سبحان اللہ۔ اور اتنی ڈیوٹی دینے والا کون تھا؟ وہ حضور غوث اعظم کا والد تھا۔ اب دیکھیے جس کے باپ کی یہ شان ہو، ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے اگر اپنی زندگی کا ایک حصہ قربان کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کا ایک اتنا بڑا فیصلہ کر لیتا ہے، اور جس کی ماں کی یہ شان ہو کہ اس سے پہلے کسی کو نہ دیکھا ہو، نہ کسی کی آواز کو سنا ہو، نہ کسی غیر کی طرف چل کے گئی ہو، تو پھر اس کا بیٹا حضور غوث اعظم جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم مادرزاد ولی تھے، جب پیدا ہوئے تو پورا دن ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ماں کا کردار یہ ہوگا، والد کا کردار یہ ہوگا، تو پھر جو آگے بچے جنم دیں گے ان کو دنیا حضور غوث اعظم کے نام۔ سبحان اللہ۔ گویا جو بھی بچہ ہو، بچی ہو، اگر وہ کسی خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کے والدین کا ان کے پیچھے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمہیداً یہ گفتگو باندھنے کے بعد اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئیے تو ان کی شان میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑی ہستیوں کے پاس چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت جیسی ہستیوں کے پاس چلتے ہیں، جن کو 55 علوم سے زائد علوم پر جن کو دسترس حاصل تھی۔ ایک ہوتا ہے علم کا جاننا اور ہوتا ہے پھر اس پر پورا عبور حاصل ہونا، پوری دسترس حاصل ہونا، یہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اور پھر حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو کوئی دنیا کا بادشاہ کہے میرا قصیدہ لکھو، میری تعریف میں کچھ اشعار لکھو، بہت بڑے شاعر ہو تو اپنے حضور کی وہ شان بیان کر کے تو آخر میں لکھتے ہیں
کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، سبحان میں اللہ۔ گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو قدم ہے، آپ کے قدم کی یہ شان ہے کہ تمام اولیاء کے سر پر آپ کا جو ہے وہ قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے جیسے کہ قبلہ کاری صاحب نے بھی وہ شعر پڑھا تھا، کیا فرمایا تجھ سے ہے در اور در سے ہے صد اور صد سے ہے مجھ کو نسبت، اپنی نسبت خود اتنی شانوں کا مالک جس کو صرف علامہ نہیں، جس کو صرف مفتی نہیں بلکہ دنیا سائنس کے علوم میں بھی دنگ رہ گئی ہے، ان کی عقل حیران رہ گئی ہے، اس شخص کو جاننے کے لیے وہ اپنی نسبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے غوث اعظم آپ کا در ہو اور اس در کا کتا ہو، سب کہتے ہیں کتے کو، اور اس در کا کتا ہو اور اس کتے کے ساتھ میں اپنی نسبت کرتا ہوں، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس ہستی کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہستی کی شان کیا ہوگی کہ اعلیٰ حضرت جیسے بھی اپنے آپ کو جب اپنا تعلق اس ہستی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کتے اور ان کی سنگت اور اس کا در ہو اور اس کی ڈور ہو، اس کا پٹا میرے گلے میں ہو، اس طرح جو ہے وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ۔ سبحان اور اللہ۔ صرف ان کی بات نہیں، چلیے سلطان باہو علیہ الرحمہ، سلطان العارفین علیہ الرحمہ کے بعد آپ خود کتنے بڑے جو ہے وہ اللہ کے عظیم ولی تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی نشانی، اونچیاں لمبیاں چیراں ہوں اور تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں، تے بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں۔ سبحان اللہ۔ اب اپنی نسبت وہ کیسے حضور غوث اعظم کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ کہتے بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہوں، اے غوث اعظم آپ کے ساتھ جب اپنی نسبت کو جوڑ رہا ہوں تو صرف آپ کے ٹکڑے نہیں بلکہ جہاں آپ کے قدم لگے ہیں اس شہر کے میں ٹکڑے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ اولیاء، وہ علماء و فقہا ہیں کہ جن کی اپنی ہی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی، اپنے دور کے اندر ہی جن کی اور مثال نہیں ملتی، وہ جو ہے حضور غوث اعظم کے ساتھ اپنا ناطہ یا ان کی شان کیسے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے آگے بھی ان کی شان میاں صاحب کے کلام کے ساتھ جو بھی آپ نے سنی ہے، میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آل نبی اولاد علی دی، آل نبی اولاد علی سیرت شکل گناہ دی۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کی ہیں، آپ ان حضرت علی کی اولاد سے ہیں اور سیرت بھی آپ کی ان جیسی ہے، شکل بھی آپ کی ان جیسی ہے، اور نام لیاں تک پاپ نہ رہتے، سبحان اللہ۔ اور میں اندر دی جاندی۔ یہ خود اپنا عقیدہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کا نام اگر کوئی پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ لے لے تو پھر وہ جو ہے اس کے سارے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ وہ یقین تو ہو، وہ نام لینے کے لیے وہ انداز تو ہو، تو پھر تو سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور اندر کی جو میل ہوتی ہے حضور غوث اعظم آپ کا نام لینے سے بھی وہ دور ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا کہتے ہیں، خود کیا لکھتے ہیں؟ اب دیکھیں ان کی کتنی شان ہے، وہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ کیسے کہتے؟ فرماتے میں انا تلکڑ رستہ، اللہ اکبر، میں انا تلکڑ رستہ کیوں کر رہے سنبھالا، اللہ اکبر، دکے دیون والے ہوتے ہاتھ پکڑن والا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں وہ کس طرح کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ہر کوئی دکے ہی دیتا ہے، لیکن حضور غوث
اعظم ہمارا یقین اور ہمارا اعتماد اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ جس کا ہاتھ پکڑ لیں پھر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ سبحان یہ اللہ اولیاء اللہ نے اپنا عقیدہ بھی ہمیں دیا ہے کہ آپ کا دامن پکڑنے کے ساتھ، آپ کا نام لینے کے ساتھ بندے کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور بندے کی جو اندر کی میل ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے علم کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھیے کہ آپ درس شریف دیا کرتے تھے اور آپ کے دور کے ہوئے ہی امام ابن جوزی علیہ الرحمہ، اور اس چیز سے پہلے وہ یہ اولیاء اور مشائخ کو جو ہے وہ اتنا نہیں مانا کرتے تھے، وہ علم کو زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو ان کا کوئی مرید تھا جو امام ابن جوزی کا شاگرد تھا، تو کہا کہ استاد صاحب ہمارے پیر صاحب کی طرف جو ہے وہ چلیے، ان کا ایک مرتبہ درس سماعت فرمائیے۔ خیر ضد کر کے جو وہ لے گیا تو آگے حضور غوث اعظم کسی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ آپ نے ایک تفسیر اس کی بیان کی، وہ شاگرد استاد سے پوچھتا ہے آپ کو علم ہے اس کا؟ فرماتے میرے علم میں ہے۔ 1 2 3 4 کرتے کرتے 12 تفاسیر تک کہتے ہیں کہ میرے علم میں ہے۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ جب بات 12 سے اوپر چلی جاتی ہے، 13 14 کرتے کرتے 40 تفاسیریں آپ جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں ایک ہی آیت مبارکہ۔